پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ محکمہ صحت سندھ میں جاری کرپشن کی لاقانونیت کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے، لیکن آج گفتگو کے آغاز میں روزنامہ عوامی آواز کے ایڈیٹر اور معروف سینئر ترین صحافی ڈاکٹر عبدالجبار خٹک کے بڑے بھائی عبدالمنان خٹک کی رحلت پر ڈاکٹر عبدالجبار خٹک سے تعزیت کا اظہار۔ اللہ کریم عبدالمنان خٹک کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے، آمین۔ چینل کو جن دوستوں نے اب تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو وہ ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ اللہ کریم محکمہ صحت کو کرپشن سے پاک فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حکومتی سطح پر اور حکومتی سیاسی جماعت کی جانب سے اس گناہ عظیم کی زیر پردہ سرپرستی پر خود پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی چیئر پرسن اور طاقتور ترین سیاسی شخصیت محترمہ فریال تالپور صاحبہ بھی کرپشن کا شکار ہو گئیں، اور PECHS سوسائٹی میں ان کے والد حاکم علی زرداری کی جانب سے انہیں تحفے میں دیا گیا پلاٹ بورڈ آف ریونیو کے رجسٹرار منور دھاریجو نے جعل سازی کے ذریعے بلڈر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس کرپشن پر تو حکومت سندھ کے وزیر داخلہ سمیت قانون نافذ کرنے والے ادارے اور تمام متعلقہ حکومتی مشینری حرکت میں آ گئی، گرفتاریاں بھی عمل میں آنا شروع ہو گئیں، لیکن محکمہ صحت کے سرکاری قومی اداروں میں اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف تاحال کسی کارروائی کا نہ ہونا، بلکہ ان کرپٹ ترین قومی ملزمان کی حکومت سندھ کی جانب سے بالواسطہ یا بلا واسطہ باقاعدہ سرپرستی اور سہولت کاری حکمرانوں کے تضادات کا منہ بولتا مبینہ ثبوت نہیں ہے، جیسا کہ NICVD کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم قمر اور ان کے 20 دیگر ساتھی نیب میں 20 ارب روپے کے غبن کے سنگین کیس میں ہونے کے باوجود تاحال جیل سے دور ہیں۔ لیکن یہ معاملہ بھی عجب ہے کہ ایسے ہی اربوں روپے کے کیس میں ڈاکٹر عاصم حسین کو نہ صرف طویل اسیری بلکہ دیگر ابتلا و آزمائش کا بھی طویل سامنا کرنا پڑا۔ عوامی حلقوں کے مطابق کرپشن کی ایسی سہولت کاری کے لیے ڈومیسائل کو بھی شاید مد نظر رکھا جاتا ہے، تاہم یہ ہمارا موضوع نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ حکومت کے صحت کے سرکاری اداروں میں ہونے والی کرپشن پر بھی حکومت کے متعلقہ اداروں اور حکمرانوں کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، اسی طرح سندھ سروسز اسپتال میں حالیہ انتظامی تبدیلی حلقوں کے باخبر ذرائع کے مطابق
محکمہ صحت کے خلاف قانون ملازم بیٹر وہاب اللہ یوسفانی نے موکل کے ذریعے سول سرجن کا اہم عہدہ خریدا ہے۔ باخبر طبی حلقوں کے مطابق یہ دعویٰ تو خود وہاب اللہ یوسفانی بھی اپنے قریبی معتمد لوگوں میں اسی طرح سے کر رہے ہیں جیسا کہ وہ ماضی قریب میں بھاری لفافے سابق اسٹاف افسر وزیر صحت سندھ و بہبود آبادی فہیم چاچڑ کو دے کر جب اہم معاملات طے کر کے آیا کرتے تھے تو اپنے قریبی حلقوں میں بطور اپنے کامیابی کے اسے بیان ضرور کیا کرتے تھے۔ انہی حلقوں کا یہ استدلال بھی ہے کہ مئی 2024 میں وہاب اللہ یوسفانی نے ہسپتال کے میڈیکل افسر ڈاکٹر سکندر اقبال کی لائی ہوئی فرم کوالٹی انٹرپرائزز کے مالک کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کے ذریعے محکمہ خزانہ سندھ سے 1 کروڑ روپے کا اضافی فنڈ جو معمول کے میڈیکل آکسیجن گیس کے سالانہ بجٹ سے 400% سے زیادہ ہے، جبکہ قواعد کے مطابق کسی بھی مد میں محکمہ خزانہ سے اضافی بجٹ کے حصول کے لیے ٹھوس وجوہات اور ضروریات کے بعد 10 سے 15% اضافی بجٹ کا اجرا ممکن ہوتا ہے۔ ان باخبر حلقوں کے مطابق یہ تو سیدھا سادہ کھیل پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا معاملہ ہے۔ یہ دنیا کا بازار ہے، ناظرین، کرپشن کی اسی داستان سے جڑی کہانی کا اب دوسرا رخ دیکھنے کے لیے پہلے محکمہ صحت سندھ کی دستاویز کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے عکس ملاحظہ کیا؟ اس کھیل میں کلیدی کردار ادا کرنے والے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کے ایڈ ہاک ملازم CEO ڈاکٹر محمد صابر میمن ہیں، اور یہ نوٹس انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے ایڈیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ میں مبینہ گھپلے کی وجہ سے ان سمیت دیگر متعلقہ ماضی کے افسران کو بھی اس میں طلب کیا گیا ہے، لیکن انتہائی کمال ہوشیاری کے ساتھ ایڈیشنل سیکریٹری مولانا بخش شیخ نے وہاب اللہ یوسفانی کا نام اس نوٹس سے مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا ہے۔ اور میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر محمد صابر میمن، وہاب اللہ یوسفانی اور شیر محمد چانیو سول اسپتال میرپور خاص کے جعلی ملازمین کے پیٹرن ان چیف ہیں، جبکہ یہ معاملہ ایک ADP تک محدود نہیں ہے۔ باخبر حلقوں کے مطابق ڈاکٹر محمد صابر میمن نے ٹراما سینٹر کا اربوں روپے کا ایڈیشنل ڈیولپمنٹ فنڈز وہاب اللہ یوسفانی کی مبینہ ملی بھگت سے ٹھکانے لگایا ہے، جس میں مظفر برڈو ماہر دستخط بھی شامل ہیں۔ نہ جانے آج کے فرعون لوٹ کے مال پر اتنا تکبر اور غرور کیوں کرے بیٹھے ہیں، جبکہ مریضوں کے مال پر ہاتھ پھیرنے والے ڈاکٹر فرد عباس کے سہولت کار سابق سیکریٹری صحت اور خزانہ ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی اللہ کی پکڑ کی بنا پر نہ صرف سیکریٹری خزانہ جیسا منصب کھو بیٹھے اور اعلیٰ سطحی تحقیقات کی زد میں علادہ ہے۔ ٹھیک ہے، یوسفانی نے ماضی میں ڈاکٹر جمیل صدیقی، ڈاکٹر ربینہ بشیر، ڈاکٹر نور نبی سومرو جیسے افسران کو چونا لگانے کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے ڈاکٹر عاشق علی شیخ جیسے افسر کو بھی نہیں بخشا ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹر فضل اللہ پیجوہو اور زین العابدین شاہ جیسے طاقتور افسروں کی ککس اور ٹھڈوں سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا ہے، اور نہیں انہیں فہیم چاچڑ کا عبرتناک انجام یاد ہے کہ آتے ہی انہوں نے اپنی بے صبری کے ذریعے ڈاکٹر غلام حسین بروہی کو بھی چابی والا کھلونا بنانے کے چکر میں خود سرکاری خزانے سے سرکاری افسر کی تقرری کی خریداری پر
اپنے اقدامات سے خود ہی بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، اور رونا میڈیا ٹرائل کا ہے۔ میڈیا اور خاص کر LDN نے تو آج بھی، اس سے پہلے بھی، انہیں ہمیشہ اپنی لاقانونیت کے سنگین الزامات کے حوالے سے انہیں اپنا موقف پیش کرنے کا حق دینے کے لیے چیخ چیخ کر انہیں پکارا ہے، لیکن وہ تو ہوا کے گھوڑے پر ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش کو اپنی انگلیوں پر نچائے پھر رہے ہیں۔ انہیں شاید یہ نہیں معلوم پلاٹ کیس میں سعید غنی جیسے وزیر کی وزارت ختم ہونے جا رہی ہے، تو کیا وہ محکمہ خزانہ سندھ جو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا قلمدان ہے، وہاں سے 1 کروڑ روپے کی تازہ ترین ڈکیتی کی واردات جو سرکاری حلقوں میں اس وقت تشت ازبام ہو چکی ہے، وہ 6 ماہ کی فرضی کہانی چمک کے زور پر شائع کرا کے بچ سکیں گے؟ نہیں، 6 ماہ کی خدمات کی جھوٹی کہانی کا سچ تو یہ ہے کہ میموگرافی کی امپورٹڈ مشین کے بجائے LDN کے مسلسل شور مچانے پر علی بابا 40 چوروں کے سردار ڈاکٹر خالد سابق MS سروسز اسپتال، جو میموگرافی کی مشین گھبراہٹ میں سول اسپتال سے آ کر سروسز اسپتال میں انسٹال کروا کر گئے ہیں، اس مشین کا نہ تو پرنٹر ہے اور نہ ہی ٹیکنیشین کا سیفٹی جیکٹ۔ اس حساس طبی معاملے کو چلانے کے لیے مزید طبی اصولوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک اور نیا جرم کیا گیا ہے۔ اس کا ذمہ دار آخر پھر کون ہے؟ علی بابا 40 چور، وہاب اللہ یوسفانی، منصور علی خان اسٹور کیپر؟ جب یہ تحقیقات ہوگی تو پروکیورمنٹ کمیٹی سے خاتون فارماسسٹ کی جبری چھٹی اور کمیٹی میں سرے سے بایو انجینئر کی عدم شمولیت کا سنگین معاملہ بھی سامنے آئے گا۔ 18 کروڑ روپے سے زائد کے یہ ADP سابق سول سرجن کراچی ڈاکٹر آغا زبیر کی جانب سے سرکاری ملازمین کو جدید طبی سہولیات دینے کی ایک ایسی مخلصانہ کوشش تھی جسے بدقسمتی سے ہسپتال کے چوروں اور ڈاکوؤں نے یلو جرنلزم کے ذریعے اسے علی بابا اور بیٹر یوسفانی کا کارنامہ قرار دینے کی کوشش کی۔ کارنامے کے 6 ماہ کی میموگرافی کی جھلکیوں کی معمولی سی جھلک یہ ہے کہ اب تک صرف 26 میموگرامی بغیر رپورٹ کے کی گئی ہیں اور کیمرے سے تصویر بنا کر مریضہ کو چلتا کر دیا گیا ہے، جبکہ ہسپتال کی CT اسکین مشین بھی 3 ماہ سے غیر فعال، لفٹ گزشتہ 15 روز سے ڈس آرڈر اور پیتھالوجی لیبارٹری 6 ماہ سے کیمیکل کی رقم ہڑپ کرنے کی وجہ سے بند ہے۔ 6 ماہ کی خدمات کی اس معمولی سی جھلک کی تصدیق آج ہی بھیس بدل کر سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ خود یا کسی خفیہ نمائندے کے ذریعے ہمارے اس دعوے کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین بروہی کا اب یہی سب سے بڑا امتحان ہے کہ وہ یوسفانی کی سربراہی اور نگرانی میں جن یرغمالیوں نے یوسفانی کے ان سیاہ کارناموں کا حصہ بنے ہیں، ڈاکٹر بروہی ان ناکردہ گناہوں کی وکالت کرنے کے بجائے اپنے اعلیٰ افسران کو حقائق سے باخبر کر کے اپنی آخری دنوں کی پبلک سروس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور جو افسر فون کے احکامات پر یوسفانی کو سروسز اسپتال میں بیٹھنے کا غیر قانونی حکم دے رہا ہے، اس افسر کے نام سے چیف سیکریٹری سندھ کو تحریری طور کے اوپر فوری ڈاکٹر بروہی کو آگاہ کرنا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پیر کی ہیل ڈائری میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔
عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔